हुकूमत ने जो कल हमारी सोच को मिस इंटरप्रेट करके एक तासुर देने की कोशिश की, उसका नतीजा मैं आपके सामने रख देता हूं और आपको मैं बिल्कुल बरबला कहता हूं, आज 1 इंच बात आगे नहीं बढ़ी, 1 इंच बात आगे नहीं बढ़ी। और मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, ऑपोजिशन 1 इंच अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी कि अगर हमारी पेशरफ्त होगी इन टोटैलिटी हो, वरना नहीं होगी। और हुकूमत कल बगले बजा रही थी। मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि अगर वो समझते हैं कि कल हमने एक बड़ी फराख दिली से इन द स्पिरिट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, हमने प्रीएम्बल पर भी हमने अपने 6 पॉइंट्स जो हैं उनको एक तरफ रखते हुए प्रीएम्बल पर एग्रीमेंट किया। मैं आज मीडिया के सामने कह रहा हूं, अगर हमारे 15 सवालात और हमारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे गवर्नमेंट ना मानी तो उस प्रीएम्बल को भी आप मुस्तरद समझें। डेडलॉक डेडलॉक डेडलॉक। आज फिर पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए TORs पर बनाने वाली कमेटी का इजलास डेडलॉक की नजर हो गया। नाजरीन, आखिरकार डेडलॉक है कहां? 9 जमातों पर मुश्तमिल अपोजिशन वजीर आजम और इनके अहले खाना का सबसे पहले एहतसाब करवाने पर बजिद हैं, जबकि हुकूमत तहकीकात का दायरा वसी करके इन अफराद की तहकीकात भी करवाना चाहती है जिन्होंने अपने अहले खाना के कर्जे माफ कराए या फिर करप्शन कमीशन या किक पैक्स के जरिए कमाई गई रकम बाहर भिजवाई। अपोजिशन ने वजीर आजम का नाम निकालने के हवाले से थोड़ी सी लचक दिखाई है, लेकिन इस शर्त पर कि इनकी बाकी नुकात तस्लीम किए जाए। दूसरी तरफ मुल्ला अख्तर मंसूर की ड्रोन हमले में हलाकत हुकूमत के गले में हड्डी बन गई है। सवाल उठ रहे हैं कि तालिबान रहनुमा मुल्ला अख्तर मंसूर को पाकिस्तानी शनाख्ती दस्तावेजात किसने दिलवाए? इस सवाल का जवाब तो चौधरी निसार के पास नहीं है, जिनकी वजारत के मातहत नादरा काम करता है। वजीर दाखिला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और जवाब के बजाय नादरा को एक बार फिर तंकीद का निशाना बनाया। एक रवाज और एक तरीकाकार बन गया और जैसे मैंने कहा कि रेवड़ियों की तरह ये बांटे गए। और मैंने आज नादर और पासपोर्ट में कहा कि आपको एहसास ही नहीं है कि ये आपने सौदाबाजी किस चीज पे की, और साथ में एक और इंकशाफ भी कर डाला। ऐसी हैरान कुन, मैं लफ्ज शायद कुछ और इस्तेमाल करता मगर इसमें भी मुल्क की तौकीर है कि ये पिछले दौर में, और मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है कहना मगर हकीकत है, रिकॉर्ड वही है, और भी कुछ रिकॉर्ड सामने आए हैं पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड की, ऐसे लोगों के बारे में कि अगर मैं आपको बता दूं तो आप हैरान और परेशान रह जाएं। मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज हमारे साथ कुछ बहुत ही खास मेहमान हैं। शुरू करते हैं सेनेटर फरतुल्ला बाबर साहब से। यू आर वन ऑफ द मोस्ट बोल्ड वॉइसेस इन द सेनेट और आपने हाल ही में एडजर्नमेंट मोशन भी पास किया है ड्रोन हमलों के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम लीडर शाह महमूद कुरैशी साहब। आप TORs की जो कमेटी बनाई गई है उसके एक अहम रुकन है और आप हमें बताएंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है। उसके साथ ही तशरीफ रखते हैं मुसद्दिक मलिक साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, और आप रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, मामले खुसूसी वजीर आजम नवाज शरीफ हैं और आप हमें PMLN की तरफ से जो उनके नुकात है उस पर आगाही देंगे। सबसे पहले शाह महमूद साहब आपसे मैं बात करूंगी। आप कहते हैं कि हम 1 इंच भी आगे या पीछे नहीं हुए एज दी ऑपोजिशन, मगर फिर ये बताइए कि बात कहां अड़ी हुई है? हम समझ रहे थे कि इतनी मीटिंग्स के बाद कहीं ना कहीं पेशरफ्त तो होगी। मुनीज़े, मेरा मकसद ये था कहने का कि जो हमारे कोर प्रिंसिपल्स हैं या कोर इश्यूज हैं उस पर हम 1 इंच भी लचक नहीं दिखा सकते, ठीक है, लेकिन हमारा रवैया मुस्बत रहा है। आप देखिए कि जब मीटिंग का आगाज़ हुआ, मॉडलिटीज़ की बात हुई, जब कल परसों हमारी डिस्कशंस शुरू हुई, प्रीएम्बल की बात हुई, तो हमने बड़ी फराख दिली से लचकदार रवैया अपनाया इन द स्पिरिट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। हमने अपने 6 पॉइंट्स प्रीएम्बल के एक तरफ रखते हुए हुकूमत के साथ बैठकर एक अंडरस्टैंडिंग रीच की और मुत्तफिका तौर पर एक प्रीएम्बल हमने
पर इत्तफाक किया। जब हम ने पैनामा पेपर्स को ज़ेर बहस लाए पार्लियामेंट में और वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि जुडिशल कमीशन की तश्कील हो जानी चाहिए और फिर चीफ जस्टिस साहब का ख़त वापस आया तो पार्लियामेंट में बहस हुई, तो हुकूमत ने कहा कि देखिए पैनामा पेपर्स की तहकीक होनी चाहिए, हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन करप्शन को आप सिर्फ महदूद पैनामा ऑफशोर कंपनीज तक मत कीजिए। और भी ऑफशोर कंपनीज हैं, लोन राइट ऑफ्स हैं, किकबैक्स कमीशंस हैं, तो वो भी करप्शन के जिम्मे में आते हैं। हमने क्या किया, हमने फिर फराख दिली से कहा कि ठीक है लाइए और जॉइंट रेजोल्यूशन का मुलाहिजा कीजिए, हमने उनको इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है, अब तय होनी थी बात जो हमारे टीओआरस हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो हुकूमती टीओआरस हैं उनको चीफ जस्टिस साहब मुस्तरद कर चुके हैं, हमारा मौक़िफ़ है। और हमारे टीओआरस मुत्तफ़िका टीओआरस हैं अपोजिशन के, तो उसको बतौर वर्किंग पेपर ले लिया जाए। हम ये नहीं कहते इसको कबूल कर ले मनोमन, आप अपनी तजवीज़ बताएं, एडिशन बताएं, डिलीशन बताएं, हम बैठकर बात करते हैं। लेकिन ये हमारे 15 सवाल हैं, हमने 15 सवाल हवा से नहीं पकड़े, हर सवाल के पीछे कानून शिकली है, बिल्कुल आपने की, मगर बात का अड़ी हुई है। शाह साहब ये बताइए, क्या ये बिल्कुल ही आपकी बात मानने को तैयार नहीं है? जो आपने सवाल 15 के 15 किए हैं उसके पर कोई जवाब नहीं आ रहा? या कहते हैं, मैं करता हूं, वो कहते हैं कि सवालात को छोड़िए, देख लें कि कौन से कवानीन जो हैं वो टूटे हैं जी, तो आप इसको जेनरिक रखिए, आप इसको स्पेसिफिक ना रखिए। हमने कहा कि देखिए हम इसको पर्सन स्पेसिफिक नहीं कर रहे, जो टीओआरस मुरतब होंगे जिन पर हमारा इत्तफाक होगा वो सब पर अप्लाई करेंगे, चाहे उसमें कोई शख्सियत आ जाए। और इसमें एक शख्स नहीं आएगा, एक खानदान नहीं आएगा, 400-600 नाम हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं, खुदा जाने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो लिस्ट भी मांगी है ना, तो लिस्ट जितनी होगी वो सब आएंगे, तो ये अक्रॉस द बोर्ड सब पे एप्लीकेबल होगा, सिर्फ एक खानदान पर, एक शख्स पर नहीं होगा। और अगर आप समझते हैं कि ये सवालात नाकाफी हैं तो आप तजवीज कर दें, इसमें एडिशन क्या करनी है, सवाल नंबर 16, 17, 18 आप ले आइए और हम बैठकर बात कर लेते हैं, इत्तेफाक राय पैदा करते हैं। अब देखते हैं हुकूमत इस पे मंडे को क्या प्रपोजल लेकर आती है। मगर एक बात मैं आपसे भी पूछूंगी और बाबर साहब से भी पूछूंगी, इसलिए जो कि एतजाज एहसन साहब पहले भी ये कह चुके हैं, आपके साथ ही खड़े हुए थे, वो ये कहते हैं कि जी हमने प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं निकाला, चूंकि हमने ये कहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर की जो फैमिली है उसका नाम जरूर होगा। मगर देखिए बाबर साहब, मैंने कुछ कानूनदानों से बात की है, उन्होंने कहा है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर का नाम निकाल देते हैं और मरियम नवाज को आप तलब करते हैं, वो नाम प्राइम मिनिस्टर का नहीं लेती, तो फिर कोई जवाज, लीगल जवाज नहीं बनता कि प्राइम मिनिस्टर को आप अदालत के अंदर लेके आए। फिर अगर वो सारा कुछ दारोमदार अब्बा जान के ऊपर चला जाता है तो फिर बात तो निकल जाएगी, प्राइम मिनिस्टर उसके से निकल जाएंगे। तो आपका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? इस बात की तो वजाहत अब से थोड़ी देर पहले एतजाज ने खुद कर दी है, और उसने कहा कि हमने कभी वजीर आजम का नाम निकालने की बात नहीं की, ये अभी उनका टेलीविजन पे आ रहा था। मैं समझता हूं कि ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं टीओआरस को फाइनलाइज करने में, ये आएंगे, ये होंगे। ये एक्सपेक्ट करना कि एक ही सिटिंग में ये सारा तय हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। हुकूमत के भी 6 नुमाइंदे, अपोजिशन के भी 6 नुमाइंदे। अपोजिशन एक बात पर मुत्तफिक है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक खास एंगल हो सकता है, पीटीआई का अपना हो सकता है, लेकिन जब बातचीत हो रही है तो अपोजिशन मिनिमम चीजों पर उनका इत्तेफाक है, वो 15 सवालात हैं। अब जब हुकूमत के साथ बैठेंगे, मेरा ख्याल ये है कि 1 या 2 मीटिंग के बाद ये नतीजा अखज़ करना कि डेडलॉक आ गया है, ये मुनासिब कंक्लूजन नहीं है। आई पर्सनली थिंक हमने 18वीं आईनी तरमीम के वक्त देखा और बड़े बड़े मुश्किल मरहले पार्लियामान में आए, बिल्स पास करने में, रेजोल्यूशन पास करने में, पॉलिटिकल फोर्सेस के अंदर एक ये लचक होती है कि जब नजर आता है कि डेडलॉक है, समथिंग हैपेंस एंड द डेडलॉक इज रिजॉल्व्ड। बिफोर आई गो टू मुसद्दिक मलिक साहब, आपको भी उम्मीद है कि हुकूमती जो नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में वो लचक दिखाएंगे? देखिए ये तो अब डिपेंड करता है ना, उन पे मुनसर है। हम फिलहाल तक दिखाई उन्होंने कोई लचक? देखिए अब उसको, अब मैं कहता हूं कि रवैये पे डिपेंड करता है। अगर रवैया मुस्बत हुआ तो बात आगे बढ़ेगी। इस वक्त रवैया क्या है? मुझसे कमेंट ना करवाइए। मुसद्दिक मलिक साहब, इनकी खामोशी भी कुछ कह गई। हाँ जी, हाँ, बहुत लाउडली।
دیکھیے میں تو آپ سے پہلے تو پرنسپلڈ بات کروں گا، اور پرنسپلڈ بات یہ ہے کہ ہمارا نقطہ نظر چاہے ان کے کاغذ سے شروع کریں یا ہمارے کاغذ سے شروع کریں یا ایک نیا کاغذ سفید لے کے اس پہ ایک نئی تحریر لکھنی شروع کریں، جس میں بے شک جن چیزوں پہ ان کا آلریڈی کنسنسس ہے ان کو لایا جائے اور کاغذ پہ لکھا جائے، تاکہ ایک تحریک ایسی تو پیدا ہو جس سے کوئی سلوشن نکل سکے۔ اگر اسی بات پہ ڈیڈ لاک ہے کہ شروع کرنے والا کاغذ میرا ہوگا یا آپ کا، تو ایک سفید کاغذ لیا جا سکتا ہے، اس پہ آپ کی چیزیں ہماری چیزیں کچھ لکھی جا سکتی ہیں، پھر یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے پرنسپلز کیا ہیں اور اس کے تحت ایک ٹی او آر بنایا جا سکتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ایسا ہوگا، یا ہم لچک دکھائیں گے یا یہ لچک دکھائیں گے۔ زیادہ امید فی الحال ہے، آپ لچک نہیں دکھا رہے جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، مگر زیادہ امید ایسا ہے کہ دونوں لچک دکھائیں گے اور ہم بات کو آگے چلائیں گے۔ دیکھیں اگر لچک یہ ہوتی ہے کہ آپ میری بات نہیں مان رہے تو یہ تو صرف لچک نہیں ہوتی، لچک تو دونوں طرف سے رویہ ہوتا ہے کہ ہم بھی کچھ مانتے ہیں آپ بھی کچھ مانتے ہیں، بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ لیکن وہ پرنسپلز کیا ہیں؟ دیکھیے بنیادی پرنسپل یہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ احتساب ہو، سب کے لیے ہو۔ دوسرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ سب سے پہلے احتساب وزیر اعظم صاحب کے خاندان کا ہو، اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جو بلا امتیاز ہم کہہ رہے ہیں پھر اس میں کوئی ایسی حیل و حجت نہ پیدا کی جائے کہ دیکھیں یہ رہنے دیں اور یہ آنے دیں اور یہ ہو جائے مگر یہ نہ ہو۔ اور قریشی صاحب سے پہلے بھی میں 2-3 مرتبہ بات کر چکا ہوں اور مجھے اسی بات کا احساس ہوا ہے کہ یہی ہے اسپرٹ، اگر اپوزیشن کی بھی یہی اسپرٹ ہے اور ہماری بھی یہی اسپرٹ ہے تو مجھے تو بہت زیادہ یقین ہے کہ جمہوریت کو دوبارہ تقویت ملے گی اور لوگوں کو دوبارہ نظر آئے گا کہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کا حل جمہوری طریقہ کار ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کر شاہ صاحب میں آپ سے ایک سوال بھی اس کے ساتھ ایک جوڑنا چاہتی ہوں۔ آپ جوڑ دیجیے، میں ایک کہہ دوں، کامنٹ کرتا ہوں تھوڑا سا۔ دیکھیے مسعود صاحب جو کہہ رہے ہیں میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، ہم نے لچک دکھائی ہے، اور میں نے آپ کو 2 ایگزامپلز دیے۔ ایک ایگزامپل جوائنٹ ریزولوشن کا، جی ہم نے حکومت کے نقطہ نظر کو اکوموڈیٹ کیا، ہمارا یہ نہیں تھا، ہمارا تھا کہ صرف پیناما پیپرز پر فوکس کیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ سارا طوفان برپا اس نے کیا ہے نا، لیکن حکومت نے جو بات کی ان کی بات میں لاجک تھا، ہم نے قبول کیا اور انکارپوریٹ کر لیا۔ پریامبل میں جب ان نے بات کی، ہم نے بات کی اور ہم ایک نتیجے پہنچے، تو یہ کہہ دینا کہ ہم بالکل انفلیکسیبل ہیں، نہیں میں نے ایسا نہیں کہا، آپ نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، میں جنرل آپ مگر شاہ محمود صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ ہماری بھی ایک چڑیا ہوتی ہے، چاہے چھوٹی ہو مگر ہوتی ضرور ہے۔ اچھا سیدھی صاحب بہرحال یہ میں آپ سے ایک سوال کروں گی کہ شاہ صاحب ایسا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے حوالے سے یہ ایک بات آتی ہے کہ جی آپ نے اگر تحقیقات کرانی ہے تو آپ اس پہ کرائیں کہ پاکستان کے قانون تو کوئی نہیں توڑے، باہر کے قانونوں کے اوپر آپ بات نہ کریں، اگر باہر کوئی پیسہ لے گیا وہ ایک اور چیز ہے، صرف پاکستان کے قانون نہیں توڑے، اس پہ بات کریں۔ دیکھیے منیزہ لنکیج ہے، آپ بالکل یہ بات ہے نا انہوں نے اٹھائی ہے ٹی او آرز کی کمیٹی میں۔ ابھی دیکھیے اندر کی بات نہ مجھ سے یہاں کروائیے، دیکھیں میں عرض کروں یہ آپ لا تعلق نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے پیسہ یہاں سے گیا، کہیں منتقل ہوا، وہاں سے کئی اور منتقل ہوا، تو آپ اس کو ڈسکنیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک پیپر ٹریل میں تو وہ چیز آئے گی نا، آپ ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، بات جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے سنا ہے کہ اٹکی ہوئی ہے، مگر ایک اور نقطہ ہے فرحت اللہ بابر صاحب جہاں پہ اٹکی ہوئی ہے، انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جو سعودیہ عرب ہے وہاں سے جس قسم کے ہمیں گفٹس آئے ہیں اس کے اوپر آپ کوئی سوالیہ نشان نہ اٹھائیں جو کہ اس کے اندر نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے۔ سر سعودیہ عرب کے اوپر ہمیشہ نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ کیوں ہو جاتا ہے؟ نہیں سعودی عرب سے جو گفٹس وغیرہ آئے ہیں تو گفٹس کا تو ایک طریقہ کار ہے، جس کو بھی گفٹ ملتا ہے پرٹیکولرلی جب وہ گورنمنٹ میں ہوتا ہے تو اس کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے، کیبنٹ ڈویژن کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ ڈکلیئر نہ کرے تو یہ ایک خلاف ضابطہ، خلاف قانون کام ہے، اس کا ایک علیحدہ ضابطہ ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ ٹی او آرز کی اور اپوزیشن گورنمنٹ کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے یہ جو اندر کی جو بھی بات ہوگی وہ میڈیا پر میرا خیال نہیں ہے کہ یہ مناسب ہوگا کہ اس پر بات ہو، بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں سائیڈز نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اور جو اندر کی بات ہوتی ہے آپ تھوڑا انتظار کر لیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزالو ہو جائے گا۔ مگر بابر صاحب آپ سیاسی رائے رکھتے ہیں اور کافی عرصے سے اس ملک کے اندر سیاست کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ معاملہ سیاسی ہے، ہم نے کیا دیکھا ہے کہ اب ٹی او آرز کی کمیٹی جو ہے وہ بیٹھے گی، مگر کچھ ہی دیر کے بعد رمضان آ جائے گا، اس کے بعد عید، اگر کوئی تحریک چلنی ہے تو سر وہ جو مومنٹم ہوتا ہے نا تحریک کا وہ نہیں بنے گا۔ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ احتساب ہو، سب کا ہو، اور اس پیناما لیک کے کیس میں وزیر اعظم کے خاندان سے ان سے پہلے سوال کیا جائے، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے، اور انہوں نے خود آفر کیا ہے، اور یہ جو موڈیلٹی نہیں نظر آ رہا سر معاملہ آپ کو؟ نہیں، میں آپٹیمسٹ ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی ریزالٹ آپ دیکھ لیں گی
یہ ریزالو ہو جائے گا, بڑی باتیں ہوں گی, جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. ایسا لگے گا کہ جناب اب یہ ڈیڈ لاک آ گیا ہے, اینڈ دین سڈنلی وی ول ڈسکور کہ سینٹی ہیز پریویلڈ آن بوتھ سائڈز. یہ میں مائی ہنچ ٹیلز می کہ یہ بڑا ایسا لگے گا کہ ادھر بڑی میکسیملسٹ پوزیشن ہے, ادھر سے لگے گا بڑی میکسیملسٹ پوزیشن ہے, اینڈ دین یو ول ڈسکور کہ جب نیگوشیشنز ہوتی ہیں اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کئی بار پارلیمان کے اندر قوانین, 18ویں ترمیم اور ایسی چیزیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا. البتہ میڈیا میں اگر اس پر بار بار بات ہوگی تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس پہ میڈیا پہ بات نہیں کریں گے, ظاہر ہے ہمارے جتنے بھی گیسٹ ہیں اس کے پر بات نہیں کرنا چاہ رہے, مگر ایک چیز پہ بات کرنی ہوگی چونکہ پوری دنیا اس کے پر بات کر رہی ہے, وہ ہے اختر منصور کی ہلاکت جو ڈرون حملے میں ہوئی. اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کے اندر کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں, پاکستان کے گلے میں یہ ہڈی پھنس چکی ہے, اس کو کیسے نکالے گی حکومت, اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر فرحت اللہ بابر نے سینٹ میں ملا اختر منصور کی امریکی ڈرون حملے پر سینٹ میں تحریک جمع کروائی ہے, اور تحریک میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ اس تاثر کو ہوا دیتا ہے کہ کچھ ریاستی عناصر دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں, اور مزید کہا گیا ہے کہ اس سے قومی سلامتی اور خود مختاری کو نئے خطرات لاحق ہوتے ہیں. بابر صاحب, کیا ایشو ہے؟ چونکہ اس وقت جو چودھری نثار صاحب ہیں انہوں نے اپنا سارا نزلہ نادرا کے اوپر اٹھا دیا ہے, مگر ڈان کے ایڈیٹوریل میں آج یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اندر آپ نادرا کی پکڑ دھکڑ کیوں کر رہے ہیں. پہلے تو آپ یہ ایکسپلین کریں کہ ملا اختر منصور کے پاس یہ دستاویز کیسے آئے, اور دوسری طرف ملا عمر بھی یہاں پہ پائے جاتے ہیں, اسامہ بن لادن بھی یہاں پہ مارے جاتے ہیں, تو ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو آج وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی ہے, حقیقت یہ ہے کہ مجھے بڑی مایوسی ہوئی. میرا خیال یہ تھا کہ جب وہ پریس کانفرنس کریں گے تو ریئل ایشو کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, کیونکہ اب تو ثابت ہو گیا ہے کہ جس کو مارا گیا وہ ملا منصور تھا, اس لیے ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ اس کی بات اب نہیں ہے. وہ خود مشیر خارجہ نے تسلیم کر لیا ہے, اور طالبان نے اپنا دوسرا امیر مقرر کر, تو یہ ملا منصور تھا. طالبان نے بھی تسلیم. اب جب وزیر داخلہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ نادرا کے اندر بڑی کرپشن ہے, پھر وہ کہتے جی آپ بڑے حیران ہو جائیں گے اگر میں نے تفصیلات بتا دیں کہ کن کن کو یہ شناختی کارڈ جاری ہوئے تھے اور یہ پچھلی حکومت میں ہوئے تھے. جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسری حکومت کو مورد الزام ٹھہرانا یا نادرا کو مورد الزام ٹھہرانا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم ریئل ایشو سے ڈیفلیکٹ ہو رہے ہیں. ریئل ایشو کیا ہے؟ ریئل ایشو یہ ہے اگر نادرا میں کرپشن ہوگی آپ اس کو بالکل ختم کریں, ضرور کریں, ہونا چاہیے. 3 سال آپ نادرا کے بادشاہ رہے, نیچرلی آپ نے اس میں کوئی اصلاحات کی ہوں گی, اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی زیادہ کرپشن ہے کہ آپ تمام شناختی کارڈ کینسل کر کے سرے سے بنا شروع کر دیں. لیکن ایشو یہ نہیں ہے. اگر تو نادرا کے اندر کرپشن ہے اس کو آپ ایڈریس کریں. ایشو یہ ہے جس کی طرف وزیر داخلہ صاحب نے اشارہ ہی نہیں کیا, وہ یہ ہے کہ کیا اس بات کا بھی امکان ہے کہ اسٹیٹ کے اداروں نے اسی طرح کے کچھ لوگوں کو ریاستی شناختی کارڈ اور آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹس بشمول پاسپورٹ بشمول شناختی کارڈ کے دیے ہوں. اگر ریاست کے اداروں ہی نے اور ریاست ہی نے اپنی یہ پالیسی بنائی ہو کہ اس طرح کے کچھ لوگوں کو قومی شناختی دستاویزات دی جائیں, تو پھر نادرا پر کرپشن کا الزام لگانا غلط ہوگا. پھر نادرا اس کو ایڈریس ہی نہیں کر پائے گا, اٹ ول بی بیانڈ نادرا. تو پہلا قدم جو حکومت کو اور ہم سب کو کرنا چاہیے اور وزیر داخلہ صاحب کو نوٹس لینا چاہیے, انہوں نے تو اس کا اعتراف ہی نہیں کیا کہ اس بات کا بھی امکان ہے. ہی ڈینٹ سے دیٹ, اس نے کہا جی یہ اس گورنمنٹ کے دوران ہوا تھا, نادرا میں بڑی کرپشن ہے اور میں نے ایک فارمولا بنا لیا ہے. چلیے جی, چھوٹی مچھلی کو انہوں نے پکڑ لیا نا. وہ جی اس میں نقصان یہ ہوگا کہ ہم ابھی تک اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے اور اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھ رہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ملا منصور کو ریاست ہی نے سپوزنگ شناختی کارڈ بھی دیا ہو اور پاسپورٹ بھی دیا ہو, تو یکدم دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ ریاست میں کون سے ایسے عناصر تھے جنہوں نے یہ کیا, اور دوسرا کیا ملا منصور کے علاوہ اور بھی ایسے لوگ ہیں؟ شاہ صاحب, This is a very serious question. It's a very serious question. مگر شاہ صاحب کس کی ہمت ہے کہ یہ سوال اٹھائیں؟ آپ چونکہ فورن منسٹر رہ چکے ہیں, آپ کے دوران بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات کافی کشمکش میں تھے, آپ متفق ہیں فرحت اللہ بابر صاحب سے؟ دیکھیے ہمت کی کیا بات ہے. حکومت کہتی ہے ہم خود مختار حکومت ہیں, ہمارے پاس اتنا بڑا بھاری بھرکم مینڈیٹ ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور وزیر اعظم جو ہیں
وہ اگر جنرل مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا آغاز کر سکتے ہیں، وہ معاملہ بیچ میں اٹکا ہوا ہے، تو بے نقاب کرے. کون ہے؟ دیکھیے وزیر دفاع کون ہے؟ مسلم لیگ نون کے ہے نا، خواجہ آصف صاحب. آئیے ٹیلی ویژن پہ آئے، بے نقاب کریں. وزیر داخلہ کون ہے؟ وزیر خارجہ کون ہے؟ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ہماری ایئر سپیس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ڈرون حملہ جو ہوا نا وہ افغانستان سے ہوا، میزائل صرف آیا اور بلوچستان کے اندر گر گیا. وہ خلاف ورزی نہیں ہے. بٹ ڈز دیٹ میک اٹ بیٹر از دی کوسچن؟ نو ڈزنٹ. بات یہ ہے کہ ہم نے کیا رسپونڈ کیا، ہمارے فورن آفس نے کیا رسپونڈ کیا. ہم تو 5 دن یہ ایڈمٹ نہیں کر سکے کہ وہ شخص ہے کون. ہم اس گو میں رہے کہ ہم اس کو مانے بھی صحیح کہ وہ ملا منصور تھا کہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. پھر ہمارے وزیر دفاع 5 دن خاموش رہے، 4 دن خاموش رہے. وزیر خارجہ ہمارے وزیر اعظم بھی ہیں، وزیر اعظم ہیں، قلمدان ان کے پاس ہے. میں وزیر خارجہ پاکستان کا نواز شریف صاحب کو سمجھتا ہوں، وہ ہے وزیر خارجہ، بیکاز ہی از ہولڈنگ دا پورٹ فولیو. اب وہ بھی خاموش ہیں. جو ہے یا تو بنائے نا کسی کو، لگا دیں کسی کو. مصدق ملک صاحب، میں آپ کے سامنے 2-3 چیزیں پیش کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے ڈرون کے حملے پچھلی حکومتوں کے اندر ایک ہفتے میں ہوتے تھے، اتنے پچھلے 2 سال کے اندر ہوئے ہیں. تو بڑی واضح شکل کے اندر جو اس وقت کی ہماری خارجہ پالیسی ہے، اس میں جو ڈرون حملے ہیں کم از کم جو ہم نے آپریشنز کیے ہیں، بالخصوص جو ناردرن ایریاز میں آپریشن کیے ہیں، ہمارا یہ ذاتی خیال تھا کہ اس کے بعد امریکہ کے پاس کوئی جواز نہیں رہ گیا کہ وہ افغانستان کی سرحد کے اندر سے داغ دے کوئی میزائل، یا پاکستان کے اندر آ کر داغے کوئی میزائل. پاکستان کی سوورنٹی دونوں صورتوں کے اندر چیلنج ہوتی ہے، اور اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے بھی ودن 48 آورز ٹویٹ کیا ہے. اس کے اوپر وزیر انٹیریئر کافی تھا. نہیں، آپ دیکھیے نا، جو تو ہمارا وزیر خارجہ جو ہمارا منسٹری جو ہے، فورن منسٹری جو ہے، اگر میں غلط نہیں تو بلوچستان میں پہلی دفعہ ڈرون حملہ ہوا ہے. دیکھیے میں آپ کی بات میں مان رہا ہوں. ایک منٹ منیزے، آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا، اصل بات یہ ہے کہ ڈرون پہلے بھی ہوتے رہے، حملے ہوتے رہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. پر اس ڈرون حملے میں اور ماضی کے ڈرون حملوں میں بنیادی فرق ہے. اور بنیادی فرق کیا ہے کہ آپ نے ایک ریڈ لائن کراس کی ہے. جو بابر صاحب نے اس کے اوپر سوال اٹھایا ہے، مجھے موقع بابر صاحب نے نہیں ہو سکتا کہ جغرافک ایریا کا ایکسپینشن ہوئی ہے. جی مصدق صاحب، دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ڈرون حملہ کرنے کے بعد ہمارے فوجی جوانوں کو انہوں نے اڑا دیا پہلے، تو وہ ایک اسپیسیفک بات نہیں تھی. انہوں نے ہماری چوکیاں اڑا دی ڈرون حملہ کر کے، اس آڑ کے اندر کہ یہ تو باہر سے لوگ ہیں. ان کے جہاز جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر ہمارے ملک کے اندر آ کے پرواز کر کے اتر کے حملہ آور ہو کے لوگوں کو ہلاک کر کے لاش ایک اٹھا کے ہوا میں اڑ کے باہر چلے گئے. کیا یہ خاص بات نہیں تھی؟ یعنی یہ تمام خاص باتیں ہیں، اور اس بات پہ بھی جو اس مرتبہ ہوئی ہے ہم اس کو خاص بات سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے بڑا اسٹرانگلی ریٹیلیٹ کر رہے ہیں. ہم نے ان کے ایمبیسڈر کو بلایا ہے، ان کو تنبیہ کا جو کاغذ ہے وہ ان کے ہاتھ میں پکڑایا ہے. ہمارے وزیر اعظم بابر صاحب کچھ کہنا چاہتا ہوں اس پر. یہ ڈرون حملے تو جب بھی ہوں، خواہ ٹرائبل ایریا میں ہو، خواہ بلوچستان میں ہو، خواہ ایبٹ آباد میں ہو، جہاں بھی ہو، مذمت اور تشویش وہ تو سٹینڈرڈ ہمارا ریسپانس ہے. جس چیز پر ہم نے نہیں دیکھا اور ابھی تک ہم دیکھتے نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ آفٹر آل ایسا ہوا کیوں ہے. جب ایبٹ آباد میں ایک شخص پناہ گزین تھا، وہ پاکستان میں ملا. ملا عمر کے بارے میں کہا گیا کہ وہ پاکستان میں اس کا انتقال ہوا. ملا منصور کا تو اب پتہ لگ ہی گیا ہے، اب تو خود ملا برادر بھی ہمارے پاس نکلا اور پاکستان کی ٹیریٹری میں ہوا. تو جہاں میں تمام ڈرون حملوں کی، خواہ قبائلی علاقے جاتے ہو، خواہ بنڈو میں ہو، خواہ میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، تشویش بھی کرتا ہوں، باہر دنیا کے لیے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ آفٹر آل وائی جیسے ہی ملا منصور کی ڈیتھ ہو گئی تو دنیا کی توجہ اس طرف ہو گئی کہ اس طرح کے لوگ پاکستان ہی میں کیوں پائے جاتے ہیں. اور یہی بنیادی سوال ہے. اسی وجہ سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے لوگ آ گئے ہیں، جب ہم جاتے ہیں ملکوں سے باہر پاکستانی پاسپورٹ دیکھ کے وہ کہتے ہیں یہ ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ دہشت گرد رہتے ہیں. جو مجھے ڈر ہے وہ یہ ہے کہ ریڈ لائن تو کراس ہو گئی، جی ٹمارو ریڈر لائنز ول بی کراس، اس سے بھی زیادہ ریڈ لائن کراس ہوگی اور پھر ہم کہیں نہیں کھڑے ہوں گے. اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے تو آپ نے ایبٹ آباد کمیشن تشکیل دیا، مگر اس کی رپورٹ سامنے نہیں آئی. میں تو سوال کر رہا ہوں کون لائے گا؟
किसने लाना है? हुकूमत वक्त ला सकती है ना, हुकूमत वक्त, वो रिपोर्ट तो पड़ी है ना, आइए उसको पब्लिक कर दे, उससे देखे ना वो रिपोर्ट कहती क्या है, हमने माजी से सीखा और क्या सीखा। सर ये अहम सवाल है, अब हम क्या करेंगे? अपने अंदर भी तो हमने अकाउंटेबिलिटी करनी है ना, इट्स नॉट इनफ कि बस हम बाकियों के नहीं, बाकियों के ऊपर तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने एक पॉलिसी बनाई 1980 के अंदर जिसके नतायज हम अभी तक भुगत रहे हैं। ये जिनका आपने मुल्ला अख्तर मंसूर का आज नाम लिया है, इनका जो शनाख्ती कार्ड है ये 2001 में इसका इजरा किया गया है। तो 2001 में क्या हुकूमत थी जब ये गुड एंड बैड तालिबान की गुफ्तगू हो रही थी? बड़े मोहब्बत से हम बातें करें, 2001 के अंदर उन्होंने जो मुझे कहा, जी बिल्कुल 2001 में आज चौधरी निसार साहब कह चुके। तो 2001 में वो कौन सी या 5 में भी कौन सी हुकूमत थी जिसने इस शनाख्ती कार्ड का इजरा किया? ये कौन लोग हैं, ये कहां से आए हैं, ये कौन सा गुड बैड का मामला है जो हमारा खत्म होने में नहीं आता है? अब फाइनली हम उस जगह पे पहुंचे हैं, 80 की दिहाई में ऑल गुड, 90 2000 की दिहाई के अंदर गुड एंड बैड, और फाइनली तमाम पार्टीज के अंदर अब ये कंसेंसस है कि देयर इज नो गुड, इट इज ऑल बैड। अब जो इम्प्लीमेंटेशन मैं आपके सामने, मुझे जरा इजाजत दीजिए, बात की है 2002 में इनको शनाख्ती कार्ड बना था। सवाल ये पैदा होता है कि जब शनाख्ती कार्ड 2002 में बना था और इसमें इनका कसूर नहीं है, किसी और दूसरी हुकूमत 2002 में बना था, तो अब सबको मिलकर देखना चाहिए कि जब 2002 में बना था और फिर जब ये ऐलान हुआ रियासत की तरफ से कि नो गुड तालिबान, नो बैड तालिबान, और उसके बावजूद ये चीजें रहीं, तो इसका मतलब ये है कि जब हम गुड और बैड में तफरीक को खत्म करने का दावा कर रहे थे, वो दावा दुरुस्त नहीं था, वो दावा दुरुस्त नहीं था। और तभी दुनिया कहती थी और कहती है दैट यू आर रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग द हाउंड। तो इसको अगर आप मान लें बात जो और यहाँ से शुरू करें तो शायद और आप मैं किसी जो इजाफी बात करना चाहूंगा वो ये है कि देखिए हम सारे इस वक्त यक ज़बान है कि देयर इज नो गुड एंड बैड, लेकिन हमारा जो इंस्टीट्यूशनल रॉट है, जो दिए जा चुके हैं पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड, हमें कुछ वक्त लग रहा है उसकी सफाई करने में। मगर बात सिर्फ इतनी छोटी नहीं है सर, मुझे वक्फा लेना है। वक्फे के बाद हम ये सवाल जरूर करेंगे कि वीजा देना, पासपोर्ट देना तो चलें, आप कह सकते हैं कि किसी को नादरा से पकड़ ले, मगर एक सवाल मैं जरूर करूंगी कि जिनकी ताजपोशी हुई है, जो तालिबान के अब नए अमीर हैं, उनका एक मदरसा है बाकायदा तौर पे बलूचिस्तान में, वो कैसे सामने आ गया? और जो बाकी तालिबान आखिरकार क्वेटा शूरा क्वेटा में ही है, उसको कौन टॉलरेट करता है? किस आड़ में वो वहां पे मौजूद हैं? अब वक्त आ गया है नाजरीन ये सवाल करने का अपने हुक्मरानों से। वेलकम बैक नाजरीन। मुसद्दिक साहब, मैं आपसे ये पूछूंगी, आज काफी ज्यादा एडिटोरियल्स निकले और बहुत से लोगों ने, दानिश्वरों ने ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत इसलिए बेबस नजर आती है क्योंकि फॉरेन पॉलिसी अब उनके हाथ में नहीं है, फॉरेन पॉलिसी कहीं और से बनाई जा रही है, रावलपिंडी से बनाई जा रही है, और यही मसला है। नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मुल्क की कुछ ज़रूरियात हैं जो खारजा पॉलिसी के हवाले से, हमारे इंटरनल डेवलपमेंटल मामलात हैं। हमारा एक बड़ा क्लियर विजन है कि हमने रोज़गार लोगों के, बच्चों के घर की दहलीज तक लाना है। उसके लिए सीपैक के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है और उसके लिए हम ये चाहते हैं कि गिरदो नवा के जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनसे हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। आर्मी हमें बार बार एक इनपुट देती है कि देखें इस दहशत गर्दी का अड्डा जो है ये ईरान में है, ये अफगानिस्तान में है, ये भारत में है, और ये बड़ी अच्छी इनपुट है। हमने अगर तरक्की करनी है तो अपनी सलामती की कीमत पे तो नहीं करनी है। तो हम दोनों चीजें नेगोशिएटेड, नहीं मैं सॉरी मैं बात मुकम्मल कर रहा हूं, तो मैं आपकी बात को मुस्तरद कर रहा हूं और उस डॉन का आर्टिकल को भी मुस्तरद कर रहा हूं, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं है, क्योंकि कभी जमहूरियत रही नहीं है, तो जब आपस में हम इंस्टीट्यूशनल डिस्कशंस करते हैं, सिक्योरिटी इनपुट्स लेते हैं, तो आपको ऐसा लगता है अरे वो तो हाईजैक करके वो ले गए या हम ले गए या हमने किसी को एल्बो कर दिया। तो फिर आईपीआई पाइपलाइन आगे क्यों नहीं गई? देखिए, आपने इस सारी बहस में एक दोहरे अमल का जिक्र किया, लेकिन एक दूसरा दोहरा अमल भी तो है ना जिसका जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा यहाँ, और वो ये है कि एक तरफ हमारा हलीफ अमेरिका एलाय है ना, हम वो कहता है कि आप पाकिस्तान फैसिलिटेट करे और हमारा मज़ाकराती अमल जो है, डायलॉग प्रोसेस, उसको आगे बढ़ाएं। किसके साथ? तालिबान के साथ। ठीक है। दूसरी तरफ वो उन पर ड्रोन कर देते हैं। अब आप भी तो फैसला करें कि आपने लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई लड़िए, और अगर गुफ्तशुनीद करनी है तो फिर ये दो अमल बैक वक्त नहीं हो सकते, और फिर हमें निकल जाना चाहिए समझ में, मुज़ाकराती अमल से हमें फैसिलिटेटर बनना चाहिए कि नहीं?
دیکھیں اب تو یہ حکومت بتائے نا، آپ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوا. اب یہ آپ کی ماہر رائے کیا ہے، چونکہ آپ بھی تو فورن منسٹر رہ چکے ہیں؟ میں رائے نہیں دینا چاہوں گا ابھی اس وقت، اس سٹیج پہ نہیں دینا چاہوں گا. بات دوسری یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں اپنا دوست سمجھتے ہیں اور ہم سے تعاون مانگتے ہیں تو پھر کم از کم آپ ہم پہ اعتماد تو کیجئے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا عالم یہ ہے کہ آپ ایک کارروائی کرنے چلتے ہیں اور جس کو اپنا ساتھی اور حلیف سمجھتے ہیں واقعی کے 7 گھنٹے بعد اس کو اطلاع کرتے ہیں، تو یہ دوسرا عمل نہیں ہے. یہ ہم نے احتجاج میں بھی یہی دیکھا جو نئے امیر آئے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ آئیے میز پہ بیٹھ کے بات کیجئے. جی جی میں یہ کہوں گا کہ ہمیں تو مذاکراتی عمل بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ ابھی تک افغانستان کے اندر حملے کر رہے ہوں تو پھر ہم سے سوال پوچھا جائے گا. جن کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اگر وہی وہاں حملے کر رہے ہوں. دوسری میں یہ کہتا ہوں لیٹ اس ٹرائی ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ. میں سمجھتا ہوں کہ فائنڈنگ اے وے آؤٹ، میں آپ کے سامنے 2 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس تاثر کو ایک دفعہ ختم ہی کر دیں کہ ریاست کے کچھ عناصر ایسے لوگوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں. پہلا قدم اب یہ ہونا چاہیے، اور یہ ملا منصور کے واقعے کے بعد ہوا ہے، کہ آپ تحقیق کرو کتنے ایسے لوگوں کو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ملے ہیں، ان کی تحقیق کرو، ان کو ختم کر دو. دوسرا آپ یہ دیکھ لو، دوسرا یہ دیکھ لو کہ نہیں وہ تمام شناختی کارڈ کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں. اگر آپ نے یہ معلوم کر لیا کہ اس شخص کو 2002 میں ملا تھا اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اسٹیٹ ہی نے دیا تھا تو پھر اسٹیٹ کے اداروں کو پتا ہوگا کہ اور کن کو دیا ہے، اس کو آپ ایڈریس کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے اور سیکیورٹی پالیسی یہ سول حکومت اور پارلیمان کے تسلط میں نہیں ہے. اس ایشو کو آپ ایڈریس کریں. اور تیسرا یہ ہے کہ سول اور ملٹری میں ایک ڈسکنیکٹ ہے اور اس ڈسکنیکٹ کو ایڈریس کریں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مصدق صاحب بیٹھے، مصدق صاحب تورخم میں بارڈر بند ہوا اور اٹ ٹک دی ایمبیسڈر آف افغانستان ٹو گو ٹو دی GHQ، اس کے بعد بارڈر کھل گیا. انگور اڈا کا آپ نے چیک پوسٹ ان کو دیا، آپ کی وزیر داخلہ نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں وزیران سے بات کروں گا. آپ کے باہر کے جو ہیڈز آف فارن منسٹر وغیرہ آتے ہیں وہ کسی اور جگہ جا کر عسکری قیادت کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں جس میں سول کا کوئی نہیں ہوتا. یہ ایشو دیکھیں، آپ جب ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے you can't sweep them under the rug. آپ ان کو ایڈمٹ کریں، ونس ہم ایڈمٹ کر لیں پھر I tell you honestly پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. آپ کے بیئرنگز کریکٹ ہونے چاہیے، چونکہ بیئرنگز ہمارے ٹھیک نہیں ہے یا ہم ٹھیک نہیں کرنا چاہتے تو we are groping in the dark. دیکھیں بالکل قطعاً نہیں ہے اسٹیٹ آف ڈینائل کے اندر. میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک خاص قسم کی روایت ہے. ہمارے ملک کے اندر ایک 30-35 سال ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ یعنی فوج کی حکمرانی رہی ہے، اور اس کی وجہ سے نہیں، مگر میں جس چیز کو کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ کلیئر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ روایت نہیں ہے کہ مل کے چلا جائے. یہ جو ہم اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، دیکھیں اگر ہمیشہ سے وہ صرف GHQ اگر کوئی جاتا تھا، جب حکمرانی ایگزامپلز دیے جہاں آپ لوگ دو مختلف اس ایک ہی ایشو پہ آپ دو طرف کھڑے ہیں. نہیں ایسی بات قطعاً نہیں ہے. ہم مل کے چلتے ہیں اور ان کی ان پٹ لیتے ہیں، لیکن ہوتا ایسے ہے کہ جس طرح مثلا ایک شخص آیا باہر سے اور وہ GHQ گیا، وہ زیادہ تر ادھر پرائم منسٹر ہاؤس بھی آتے ہیں. نہیں مگر آپ قصور کے علاوہ میں جو آپ کو میں اپنا نقطۂ نظر پیش کر رہا ہوں، میں بالکل آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا نقطۂ نظر جو ہے وہ غلط ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نیا پروسیس ہے جس کے اندر جمہوری لیڈرشپ فوج کے ساتھ ان کی ان پٹ لینے کے بعد خارجہ پالیسی کو مرتب کر رہی ہے اور چیزوں کو آگے لے کر چل رہی ہے. لیکن کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے تو آپ ہر دفعہ دیکھتے ہیں آہا پہلے پرائم منسٹر ہاؤس آ گیا، آہا پہلے GHQ چلا گیا. دنیا میں ہوتا ہے. آپ کا خیال ہے جب سیکریٹری آف اسٹیٹ امریکہ کا جب پالیسی مرتب کرتا ہے تو پینٹاگون کا انپٹ نہیں آتا؟ کیا CIA کا انپٹ نہیں آتا؟ دنیا میں ہوتا ہے، مگر ماتحت ہوتا ہے نا جی، وہ اوور رائٹ تو نہیں کرتا. ٹھیک ہے تو لائیے نا. آپ کا کیا خیال ہے کس نے کرنا ہے؟ کس نے کرنا ہے؟ حکومت وقت کرنا ہے. ہاں بالکل کرے.
لیکن اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بابر صاحب. تو پھر تو مسئلہ ہے کہ اسٹیٹ آف ڈینائل کی بات آپ نے کی، وہ ہو گیا. پکڑیے پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اگر مسئلہ ہی تو بات ختم ہوئی. مسئلہ جو ہے سنیے مسئلہ ہمارا 30-40 سال پرانا ہے. ہم نے روٹس ایسے ڈیپ یہاں پہ بنا دیے ہیں. آپ جب کہتے ہیں نا ملا کہاں سے آیا، ملا کا 2000 میں کس نے دیا یہ کارڈ، اور کیا اس وقت کی اسٹریٹجی تھی، 80 کی دہائی کی کیا اسٹریٹجی تھی، 2004 کی. آپ کو اس میں جانا پڑے گا نا، اس کے بغیر یہ بہتر نہیں ہو سکتا. بحث ہے مگر اب آگے کیسے چلنا ہے یہ مین سوال ہے سر. آج بھی جو نئے امیر ہیں ان کی تاج پوشی بلوچستان میں ہوئی ہے. آگے چلنے کا راستہ یہ ہے، مصدق صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ بالکل موجودہ حکومت کا قصور نہیں، یہ بلٹ ان سٹرکچرل ڈیفیکٹس ہیں، بلٹ ان سٹرکچرل ڈیفیکٹس ہیں. ان کو ایڈریس کرنا ہمارا بھی کام ہے، ان کا بھی کام ہے، ان سب کا کام ہے. کیسے ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک پارلیمان کی کمیٹی ہو، کمیٹی نیشنل سیکیورٹی، جو ایک دفعہ بنی تھی جب ختم ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کمیٹی یا نیشنل سیکیورٹی بنائی جائے اور اس میں سول ملٹری امبیلنس کے ایشو پر بات کی جائے. اور سول ملٹری امبیلنس کے ایشو میں ان کیمرہ، ناٹ آن کیمرہ، ناٹ ان فرنٹ آف دا میڈیا، باقاعدہ بیٹھ کے بات کی جائے. میچیور لوگ ہیں، وہ اپنی چیزوں کو سامنے رکھ کر بات کر سکتے ہیں، جو بھی اختلافات ہیں اس کو برج کیا جائے. اور یہ نہیں ہے کہ میں میڈیا میں جا کر بات کروں، آپ میڈیا میں کہیں کہ یہ میری حکومت کا قصور تھا. یہ طریقہ ایک ہو سکتا ہے and I think we can do this. سر لاسٹ کامنٹ پھر میں نے اپنا پروگرام کلوز کرنا ہے. لاسٹ کامنٹ. دیکھیے یہ کیا جا سکتا ہے اور کیا گیا بھی تھا کسی حد تک. مجھے یاد ہے جب میں وزیر خارجہ تھا، بہت سے معاملات پر فوج اور ہم مل کے مشترکہ طور پہ اسٹریٹجک ڈائلاگ تھا. امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ تھی، ٹرائلیٹرل میٹنگز تھیں. تو فوج کے آرمی چیف میرے ساتھ گئے، جو ڈی جی آئی ایس تھے اپنا جنرل پاشا، پھر سے ہو سکتا میرے ساتھ. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہونا چاہیے. وزیر خارجہ تو لاؤ. میرا پروگرام بالکل ختم ہو گیا.